السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ پروردگار عالم بحق اہل بیت اطہار جہاں بھی رہیں انشاءاللہ صحت و سلامتی کے ساتھ رہے، امام زمانہ کے زیر سایہ رہے۔ دوستو عزیزو، جن ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ ماہ مبارک رمضان کی دوسرے عشرے کے اختتام کے مراحل ہیں۔ ہم اور آپ ایک شب قدر گزار چکے ہیں اور دوسری شب قدر کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جتنے بھی ہمارے مومنین شب قدر میں عبادتوں میں مشغول ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں اس بارگاہ سے کہ جو کوئی واپس نہیں آتا ہے خالی ہاتھ، آل محمد کے صدقے میں وہ عنایت کیا جاتا ہے۔ تو دوستو عزیزو، اس شب سے جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے فائدہ اٹھائیں۔ آج ہماری آپ کی گفتگو خصوصیت کے ساتھ وصیت امیر المؤمنین مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے سے ہوگی، اور ایک مختصر سی کچھ فضائل مولا متقیان کے ہوں گے کہ دنیا والوں نے کتنا بڑا نقصان کر دیا مولا متقیان کو شہید کر کے۔ ایک انگریز نے بڑی اچھی بات کہی تھی، میں نے دیکھا، اس نے کہا مسلمانوں نے بڑا ظلم کر دیا کہ مولا کائنات کے ہاتھ میں تلوار دے دی، جنگوں میں مشغول کر دیا۔ اگر ان کو صرف ممبر پر بیٹھالتے اور ان سے صرف علم کی گتھیوں کو سلجھاتے تو آج دنیا والوں کو ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ علم کی گتھیوں کو کھول لیتے اور لوگوں نے ان کے ہاتھ میں تلوار تھما دیا کہ آپ خیبر کی جنگ لڑیں، آپ خندق کی جنگ لڑیں۔ دوستو عزیزو، وہ کمالات کے مظہر تھے کہ جن کمالات کا حامل اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ مولا متقیان سے جو فضائل ہیں وہ فضائل ایسے ہیں کہ وہ یکتا ہیں، یگانہ ہیں۔ مثلا خانہ کعبہ کی ولادت، خانہ کعبہ کے اندر ولادت آج تک نہ کسی کی ہوئی ہے مولا متقیان کے علاوہ، اور نہ کسی کی ولادت ہوگی۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے مولا متقیان کی۔ اس کے بعد پھر جناب فاطمہ زہرا کا شوہر بننا، حسنین کا پدر بننا، اس کے بعد کل ایمان بننا، قسیم النار والجنہ بننا، یہ ایسے کچھ فضائل ہیں کہ جو کائنات میں جس کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے۔ اس زمانے میں جس زمانے مولا متقیان زندگی گزار رہے تھے، اس زمانے میں فصاحت و بلاغت اور شعر شاعری کا بہت زبردست طریقے سے دورہ تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بغیر الف کے گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ مولا متقیان نے خطبہ دیا، جس خطبے میں اسی وقت جو بڑے بڑے شعراء اور جو فصاحت و بلاغت کے سمندر تھے، سب لوگ جو آ کر اپنے علم کی تشنگی کوفے میں آ کے پوری کیا کرتے تھے، ان لوگوں نے ایک مرتبہ سننا شروع کیا کہ مولا متقیان نے خطبہ شروع کیا، جس خطبے میں انہوں نے، میرے مولا نے، ایک بھی الف استعمال نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک بھی الف کا استعمال نہ ہونا اس کائنات میں، اب آپ اٹھا کے قرآن مجید دیکھ لیں، ایک ایک لائن عربی کے قرآن مجید میں کم سے کم 10 الف آپ کو ملیں گے، اور انہوں نے تقریباً آدھا گھنٹے کا خطبہ دیا، اس میں ایک الف بھی یوز نہیں کیا۔ کائنات میں کسی نے یہ کام انجام دیا ہے؟ کوئی یہ کر سکتا ہے؟ کسی نے کیا ہے؟ یہ ریکارڈ بریک ہے مولا متقیان کی طرف سے۔ پھر کہا کہ 2 قدم آگے بڑھ گئے لوگ، چونکہ سب اہل نظر بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ وہ جو نقطے والے حروف ہیں، جیسے ضاد ہے، غین ہے، ذو ہے، قاف ہے، ان میں نقطے والے حروف کا استعمال ہونا بہت ضروری ہے۔ بغیر نقطے والے حروف کے استعمال کیے ہوئے جملہ بننا ناممکن اور مشکلات میں سے ہے۔ میرے مولا نے پھر ایک مرتبہ شروع کیا ایک خطبے کو، جو خطبہ آج بھی نیٹ پر موجود ہے، جا کے سرچ کریں تو انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ دمۃ الثاقبہ میں یہ خطبے موجود ہیں۔ میرے مولا نے خطبے میں ایک بھی حرف وہ استعمال نہیں کیا جس میں نقطہ استعمال ہوا ہو۔ یہ ذرا سوچیں، کیا ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ آج شب قدر میں 100 رکعت نماز اکثر بیشتر جگہ کے اوپر ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، کہیں فرادہ ہوتی ہے۔ لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے 100 رکعت نماز پڑھنے میں، تو وہ جناب وہی لوگ جانتے ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں۔
اب ذرا سوچے 100 رکعت پڑھنے میں جب یہ عالم ہے، میرے مولا ہر شب میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ ہے کائنات میں کوئی ایسا کہ جو 1000 رکعت نماز انجام دے سکے اس شب کے اندھیرے میں، جس میں تمام ذمہ داریوں کو پورا بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فیملی کو بھی دیکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ 1000 رکعت نماز ہی پڑھنا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہو جاتا؟ یہ صرف مولا متقیان سے ہو سکتا ہے۔ جنگ صفین کے بعد لوگوں نے بحث کرنا شروع کی کہ ہم نے زیادہ مارا، کسی نے کہا ہم نے زیادہ مارا، تو میرے مولا نے کہا کہ بھائی، میرے مولا سے پوچھا کہ آپ نے بھی کتنے لوگوں کو مارا، چونکہ جنگ صفین میں بہت سے مارے گئے تھے دشمنان اہل البیت۔ تو میرے مولا نے کہا کہ میں نے جس کو مارا ہے یا کمر سے دو کیا یا سر سے دو کیا ہے، دشمنان اسلام کو، دشمنان الہی کو۔ تو کہا کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے مارا ہے؟ یہ کہا 2 ترازو میں رکھ کر دیکھ لینا، اگر بالکل برابر ہو، 1 گرام بھی ادھر ادھر نہ ہو تو علی نے مارا، اور اگر ذرا سا بھی فرق ہو جائے تو پھر علی نے نہیں مارا۔ جو مارنے میں بھی عدالت کرے، دشمنوں کو مارنے میں بھی عدالت کرے، وہ ہے میرے مولا متقیان کی ذات گرامی۔ اتنی بڑی فضیلت کے حامل میرے مولا متقیان اور اتنے عظیم شخصیت کے مالک، لوگوں نے قدر نہیں کی۔ سلونی حتیٰ کہ وہ بستر پر بھی تھے 21 رمضان کو جب لوگ ملنے کے لیے آ رہے تھے، اس میں بھی وہ کہہ رہے تھے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو قبل اس کے کہ ہم تمہارے درمیان سے گزر جائیں۔ یہ کتنے بڑے دکھ اور درد کی بات، افسوس کی بات ہے کہ میرا مولا اس کائنات سے علم بانٹنے کے لیے آیا تھا اور دیتے ہوئے جا رہا ہے، لوگوں نے جینے نہیں دیا۔ مولا متقیان نے جو وصیتیں کی ہیں ان میں سے صرف ایک جملہ بھی آپ کی خدمت میں اس گفتگو میں رکھتا ہوں، اللہ اللہ بالقرآن۔ اے میرے بچوں، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ قرآن سے ذرا سا بھی دوری نہ اختیار کرنا۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ ایسا نہ ہو اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، ایسا نہ ہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، قرآن کی عمل کرنے کے سلسلے سے ایسا نہ ہو کہ جو غیر ہیں وہ تم سے آگے بڑھ جائیں۔ دوستو، تلاوت کرنا الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، قرات کرنا بہت اچھی بات ہے، کتابت کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر قرآن فہمی، قرآن کو سمجھنا، قرآن کے مفاہیم کو درک کرنا، قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے اولی الالباب کے لیے دیا ہے، جو صاحبان عقل ہیں ان کے لیے قرآن بھیجا، اولی الابصار جو آنکھ والے ہیں ہم نے ان کے لیے بھیجا ہے۔ ہم نے کوئی بھی ریسرچ سینٹر بنایا، کوئی بھی تحقیقی ادارہ بنایا کہ جو قرآن کے 114 سورے میں سے کسی ایک سورے کے اوپر تحقیق کرے اور اس کے بعد پھر دنیا والوں کے سامنے وہ خزانہ لا کے پیش کریں۔ ماشاءاللہ سے سینکڑوں کی تعداد میں تفسیریں ہیں، ان تفسیروں کو اکٹھا کرنے کے بعد جو بحثیں کی ہیں، ان بحثوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک ایسا مقالہ ہو کہ جو علم کا خزانہ ہو کہ لوگوں کے ہاتھ میں دیا جا سکے۔ یہ کام کون کرے گا؟ علی کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے اگر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ چونکہ علم تو آل محمد ہی کے پاس ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، یہ علم، یہ کتاب کا علم ان کے اندر ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یہ علم میں ہے، مدینۃ العلم ہے، اذن باب العلم ہے، تو ان کے یہاں خزانہ ہے، ان کے یہاں علم ہے کہ جو قرآن مجید سے نکالا جا سکتا ہے۔ زن گرامی، قرآن مجید کے سلسلے میں بہت مختصر سا کام ہو رہا ہے۔ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ قرآن فہمی کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، یہ جو ہمارے بہت سے علماء کرام ماشاءاللہ سے پڑھ کر آتے ہیں، ان کو ریسرچ کرنے کی ذمہ داری دی جائے۔ پیش نمازی ہے الحمدللہ ایک کام، مگر ایک امپورٹنٹ کام جو ہے وہ یہی ہے کہ علوم آل محمد کو باہر نکال کر پیش کیا جائے۔ ایک ایسا سینٹر ہو جہاں پر نہج البلاغہ کے ریسرچ ہو رہا ہو، ایک ایسا سینٹر ہو جہاں صحیفہ سجادیہ کے لیے کام ہو رہا ہو، ایک ایسا سینٹر ہو جہاں پر قرآن مجید کے لیے کام ہو رہا ہو، ایک ایسا سینٹر ہو جہاں پر
اقوال معصومین، 14 معصومین کے جو اقوال ہیں اس کے اوپر سینٹر ہو، اس کے اوپر ریسرچ ہو رہا ہو، یہ سب کام اگر اس مثال کے طور کے اوپر ہو تو یہ ہوئی بات کہ ہم نے جناب کچھ کام کیا۔ دوستو عزیزو، اسی چیز کو کہتے ہوئے میرے مولا متقیان اس کائنات سے گزرے ہیں کہ 2 بات کے لیے مجھے دل میں رہ گئی کہ پوری نہ ہو سکی۔ ایک، کسی نے اتنا مانگا نہیں جتنا میں دینے کے لیے تیار تھا، کسی نے اتنا علم مجھ سے لیا نہیں کہ جو میں پھیلانے کے لیے آیا تھا۔ دنیاوی طور کے اوپر بھی اور علمی طور کے اوپر بھی وہ خزانہ اس کائنات سے دشمنان انسانیت نے ہمیں سے آپ سے چھینا، اور فاطمہ زہرا کی وہ اولادیں جنہوں نے ابھی چند دن پہلے اللہ اکبر رسول خدا کی شہادت دیکھی، جناب فاطمہ زہرا کی شہادت دیکھی، اس کے بعد آج وہ دن آیا کہ یہ بچے یتیم ہونے کے قریب آئے، اور ایک مرتبہ دفن کرنے کے بعد یہ پنجتن کی نشانی آ کے گھر میں جب بیٹھی ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر بڑا رو رہے تھے کہ یہاں بابا بیٹھا کرتے تھے، یہاں پر گفتگو ہوا کرتی تھی، مگر ہائے افسوس کہ دنیا والوں نے چھین لیا۔ میں دست ادب جوڑ کر کہوں گا شہزادی، مگر ذرا سا سوچے کہ کربلا کے میدان میں شہادت کے بعد دفن کجا، پرسہ دینے کے بجائے لاش کو پامال کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ یہ ہیں امت محمدی جس نے اجر رسالت اس انداز سے دیا۔ وعلی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ وانا الیہ راجعون، ورضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔